آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کر کہنے لگے کہ دیکھو میں رات میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور اپنی بیویوں کا حق ادا بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، اور ایسا ہی عمل کرنے سے تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ میرا جو طریقہ ہے اس طریقے کو معمولی سمجھ کر یا اور کچھ سمجھ کر میرے طریقے کو چھوڑ کر تم کوئی اور طریقہ اپنا لو تو یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی تحقیق کہ اس نے اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو، تحقیق کہ اس نے جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کے برابر ہے۔ ہمارے نمازیں ہوں، ہمارے روزے ہوں، ہمارے زکوٰۃ کے نکالنے کا طریقہ ہو، یا ہمارے حج کرنے کا طریقہ ہو، یا ہماری تجارتیں کرنا ہو، یا ہماری شادی بیاہ کے موقع ہو، یا ہمارے جنازے کے موقع کیوں نہ ہو، یا ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے اولاد کے تقریبات ہوں، یہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط طریقے پر ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف اگر ہم نیکی سمجھ کر یا اپنی منمانی سمجھ کر بھی اگر ہم عمل کریں گے تو یہ عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ کے پاس مردود ہوگا، مردود ہوگا، مردود ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله رواہ متفق علیہ. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. وہی اس ساری دنیا کو فنا کر دے گا، پھر دوبارہ ہمیں پیدا فرمائے گا اور ہمارے کیے کا ہر ایک کو سوال کرے گا، اس کے ہر سوال کا ہمیں جواب دینا ہوگا. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر. برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور متفق علیہ کی ایک حدیث، یعنی جس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے ایک ہی راوی کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں. تو متفق علیہ کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دیکھو اللہ اور اس کے رسول سے حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پیچھے چھوڑ کر آگے نہ نکل جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع کر دے گا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تو برادران اسلام، کتاب اللہ اور سنت رسول میں کئی ایک مقامات پر ہمیں اطاعت رسول کا حکم دیا گیا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی ہمارے ذہن اگر اسے کم سمجھیں یا زیادہ سمجھیں، مگر جس عمل کے ذریعے ہم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو عمل کر کے آخرت میں اپنی نجات کے لیے توشہ جمع کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے جو نبی نے ہمیں بتایا ہو، نبی نے ہمیں کر کے دکھایا ہو، یا اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہو. کتاب اللہ اور صحیح احادیث کے روشنی سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہو، تب جا کر ہی وہ عمل سے ہمیں ثواب ملے گا اور اس عمل کے ذریعے ہی ہم آخرت میں نجات حاصل کر سکتے ہیں. برادران اسلام، ہم میں سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ہوتی ہے کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، روزہ رکھنا اچھا کام ہے، اور رات رات جا کر اللہ کی عبادت کرنا یہ بہترین بات ہے. یہ سمجھ کر اپنے ذہنوں کے عقل کو لڑا کر جو ہے ہم اسی میں اگر اپنے ذہن کے مطابق جائیں گے تو یہ ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا.
چنانچہ ایک حدیث ہے متفقن علیہ کی، راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی کی اتباع ہی میں نجات ہے۔ نبی کی اتباع کو چھوڑ کر، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے طریقے اپنانے سے، اگرچہ کہ وہ طریقے ہمیں اچھے لگتے ہوں، دیکھنے والوں کو، کرنے والوں کو وہ طریقے بھلے معلوم ہوتے ہوں، مگر اس سے ہم ثواب ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، اور اس عمل کے ذریعے کل قیامت کے دن نجات ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ متفقن علیہ کی حدیث ہے، راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو باہر مسجد میں ہم سب دیکھتے تھے، مگر رات میں آپ کی عبادت کیا تھی؟ گھر کے اندر آپ کی عبادت کیا تھی؟ وہ تقریباً صحابہ کو نہیں معلوم۔ تو 3 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے گھروں میں سے کسی گھر میں اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت انہیں بتا دی گئی کہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں اور اپنے بیویوں کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، وہ رات میں سوتے بھی ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، وہ رات میں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنے بیویوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر ان تینوں نے آپس میں وہیں بیٹھ کر یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے ہیں وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے گئے ہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہیں، تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات میں سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اپنی بیویوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں۔ ہم تو بخشے بخشائے نہیں گئے ہیں، کل قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیکی کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر تینوں میں سے ایک آدمی کہتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ دیکھو، میں رات میں آئندہ سے نہیں سوؤں گا، ہمیشہ نمازوں میں راتوں کو گزاروں گا میں۔ ایک نے کہہ دیا۔ دوسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد سے لگاتار روزے رکھوں گا، ایک بھی روزہ ناغا نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ دیکھو، اگر شادی بیاہ ہو جائے تو پھر گھر گرستی کی زندگی لگ جائے گی، خود کماؤ، خود کھاؤ، خود پیو اور اپنی بیوی بچوں کو پالو اور ان کا اونا گونا سب دیکھو، لہذا وقت ضائع جائے گا، میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، میں لگاتار تنہا رہ کر اللہ کی عبادت میں اپنی ساری زندگی گزار دوں گا۔ تینوں نے آپس میں یہ باتیں کہہ کر وہاں سے اٹھ کر نکل گئے۔ یہ تینوں کے وہاں سے نکل جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دیکھو، 3 افراد آئے ہوئے تھے، آپ کے عبادت کے متعلق سوال کیا تو ہم نے اس طرح سے بتایا، تو آپ کی عبادت وہ لوگ کم محسوس کرنے لگے، آپ کی عبادت سے زیادہ عبادت کرنے کا آپس میں انہوں نے گفتگو کر کے یہ فرمایا کہ میں رات میں نہیں سوؤں گا، نمازوں میں گزار دوں گا۔ دوسرے نے کہا بغیر افطار کرے کہ میں لگاتار روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا
گھر گرستی کی زندگی کو چھوڑ کر میں تنہائی کی زندگی اختیار کر کے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں کروں گا. یہ تینوں نے آپس میں کہہ کر نکل گئے ہیں. تو برادران اسلام ذرا آپ غور کرو, تینوں نے جو باتیں کہے تھے ان تینوں میں سے کیا کسی نے غلط کہا؟ نماز پڑھنا کیا غلط ہے؟ رات میں سوئے بغیر اللہ کی یاد میں گزارنا کیا غلط ہے؟ روزے رکھنا کیا غلط ہے؟ افطار کیے بغیر لگاتار روزے رکھنا کیا غلط ہے؟ کیا دنیاوی معاملات میں پڑھ کر عبادت کو چھوڑنے سے, دنیاوی معاملات میں الجھنے سے رک کر اپنی ساری عبادت اللہ کے, اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں کرنا بہتر نہیں ہے؟ یہ کیا غلط ہے؟ تینوں نے ہمارے عقل کے فیصلے یہی کرتے ہیں کہ تینوں نے بہترین بات کی ہے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں کو سن کر کسی کو دوڑایا, جاؤ جا کر انہیں بلا کر لاؤ, ان تینوں افراد کو, تینوں اشخاص کو میرے پاس لے کر آؤ. تینوں افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھایا, انہیں بٹھا کر کہنے لگے کہ دیکھو میں رات میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, اور اپنی بیویوں کا حق ادا بھی کرتا ہوں. یہ میری سنت ہے, اور ایسا ہی عمل کرنے سے تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا. میرا جو طریقہ ہے اس طریقے کو معمولی سمجھ کر یا اور کچھ سمجھ کر میرے طریقے کو چھوڑ کر تم کوئی اور طریقہ اپنا لو تو یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا. دوسرے سے کہا دیکھو میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, چند دن میں روزے رکھتا ہوں, چند دن میں روزے چھوڑ دیتا ہوں, اور تمہارا بھی یہی اسوہ ہونا چاہیے, جیسے میرا اسوہ ہے وہی طریقہ تم اپنانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم میرے طریقے کو چھوڑ کر اگر مزید نیکی کمانے کی بھی کوشش کرو تو وہ نیکی نہیں ہوگی. اور فرمایا دیکھو میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں, ان کا حق ادا بھی کرتا ہوں, اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہوں. تو تمہیں چاہیے کہ تم عورتوں سے نکاح کرو اور ان کا حق ادا کرو اور اللہ کا حق بھی ادا کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہی سنت ہے. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میری سنت سے کوئی روگردانی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہی میرا طریقہ, اس طریقے کو چھوڑ کر اگر کوئی اور نیا طریقے کو ایجاد کر لے گا تو وہ ہم میں سے نہیں, ہم مسلمانوں سے نہیں, امت محمدیہ میں سے نہیں ہے. تو برادران اسلام ہم لوگ نیکی سمجھ کر ثواب کمانے کے ارادے سے اگر بدعات کو ایجاد کر لیں گے, دیکھنے والے اگرچہ کہ اسے نیکی سمجھے مگر وہ نیکی نہیں ہوگی. جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے متفق علیہ کی مختصر سے حدیث پیش کی گئی, اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی تحقیق کہ اس نے اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے. ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری نافرمانی کی کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو, تحقیق کہ اس نے جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کے برابر ہے. برادران اسلام قرآن مجید کے اندر دو ایسی آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں ہمارے نجات کا ذریعہ ہے, یہ ثابت کرتے ہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے مطلب ہے, حدیث سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اگر نبی تمہیں لگاتار روزے رکھنے سے روکتا بھی ہے, اگر نبی تمہیں راتوں میں سوئے بغیر نمازیں پڑھنے اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا بھی ہے, اگر نبی تمہیں
روکتا ہے کہ گھر گرستی کی زندگی لگا لینے سے عبادت کرنا بہتر ہے، یہ اگر ان باتوں سے نبی روکتا ہے تمہیں، تو یہ نبی کی باتیں نہیں، یہ اللہ کی جانب کی باتیں ہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، نبی جو بات کہتا ہے وہ وہی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، زبان تو آپ کی ہے مگر اس سے نکلنے والے الفاظ اللہ کے ہیں۔ برادران اسلام، محدثین اکرام نے اس کے دو نام دیے ہیں، وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع۔ وہی مطلوع یعنی اللہ کا کلام قرآن ہے، وہی نازل ہوتی ہے، اس میں اللہ نے جو کچھ جبرائیل کے ذریعے نازل کرتا ہے من و عن، وہ جو ہوتا ہے وہ وہی مطلوع ہے۔ وہی غیر مطلوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، یہ بھی ایک قسم کی وحی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کا حکم ہے۔ برادران اسلام، ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار صحابی رضی اللہ عنہ، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہو کر رہ جاتے تھے۔ کسی نے ان کی بیوی کو دیکھا کہ پراگندہ بال ہیں، میلے کچیلے کپڑوں سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو کسی نے ان کو دیکھ کر کہا کہ ارے یہ میلے کچلے کپڑے، کم سے کم اپنے کپڑوں کو سدھار لو، دھوئے دھلائے کپڑے پہن لو، اپنے بال کو بناؤ، سنگار کرو۔ تو یہ سن کر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان سے کہتی ہیں، میں کس کے لیے بناؤ سنگار کروں، میں کس کے لیے بہترین اچھے دھوئے دھلائے کپڑے پہنوں، میں کس کے لیے اپنے بدن کو پاکی صفائی کا اختیار کروں، کس کے لیے؟ میرے شوہر کو تو میرے جسم سے مجھ سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں، وہ رات میں عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ صبح کی اذان ہوتی ہے، یہ روزانہ کا معمول ہے ان کا، اور دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں تو افطار کرتے ہیں، یہ روزہ رکھنے کے وہ عادی ہیں، لگاتار روزے رکھتے ہیں، لگاتار راتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، یہ بات دھیرے دھیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیا، اے عمر بن العاص، عبداللہ تھا ان کا نام، اے عبداللہ آؤ، آ کر بیٹھو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے آئے، آ کر بیٹھ گئے، زانو تلمیذ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عبداللہ، میں نے سنا ہے کہ تم نے بغیر افطار کرے گے، بغیر ایک دن کا روزہ چھوڑے بھی لگاتار روزے رکھتے ہو آپ، اور میں نے سنا ہے کہ رات میں سوئے بغیر پوری مکمل رات عبادت میں گزار دیتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو ہے، میں کرتا ہوں ایسا۔ وہ نیکی سمجھ کر رہے ہیں، لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، لگاتار راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، نہ اپنی بیوی سے کوئی انہیں سروکار ہے، نہ اپنے جسم کو جو تھکا ماندہ ہے اس کو راحت پہنچانے کی کوئی فکر ہے، بس اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر یہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو ہے، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سنا ہے کہ تم رات بھر قرآن کی تلاوت میں گزار دیتے ہو، تو ایسا تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کرنے سے روکتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کرنے سے روکتے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا حاصل کرنے کا
سب سے بہترین طریقہ اپنے صحابہ کو سکھاتے ہیں، نیکی سے نہیں روکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی سے روکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ تم ایسا نہ کرو کہ لگاتار روزے رکھنا، یہ چیزیں بند کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو مہینے میں 3 دن روزے رکھو بس۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جسم میں طاقت ہے، میں اور بھی زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے کے 10 دن روزے رکھ لو اور 20 دن ناغا کر دو، افطار کر دو۔ تو پھر کہا کہ نہیں میرے اندر اور بھی طاقت ہے۔ تو اب آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو صوم داؤد اس سے حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ چھوڑو، بس اب اس سے زیادہ تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہے تب بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس حد تک یہ روزے رکھ سکتا ہے کہ 1 دن روزہ رکھ لے اور 1 دن ناغا کر دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ تم مہینے میں 1 قرآن کو ختم کرو بس۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میرے اندر ابھی استطاعت ہے، قرآن پڑھنا میرا ایک بہترین سا عمل ہے اور میں اسے اور بھی زیادہ جو ہے عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار فرمایا کہ دیکھو 3 دن سے کم مدت میں قرآن کو ختم نہیں کرنا، کم سے کم 3 دن کرنا تم قرآن ختم کرنے میں، اس سے کم مدت میں تم قرآن نہیں ختم کرنا، بس یہ آخری حد ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص سے یہ بھی کہا کہ رات میں سو، اپنے جسم اور اپنے آنکھوں کا بھی حق ادا کرو اور اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے طریقے ہی میں تمہارے لیے نجات ہے۔ اور اسلام ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا کہ جنگل و بیابان میں چلے جائیں، لوگوں سے کٹ کر جو ہے یا کسی بڑے پیڑ کے نیچے یا کسی جھونپڑی میں جا کر اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہتے ہوئے اپنی دن اور رات کی زندگی گزارو۔ اسلام ایسے اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اللہ کا بھی حق ادا کریں اور اپنے انسانیت ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ والے رشتہ دار، پڑوسی، ساتھ والے، بیوی، اولاد، والدین، ان سب کا بھی حق ادا کرنا ہوگا۔ برادران اسلام، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز ادا کر لیا، الحمدللہ وہ نماز ہماری قبول ہو جائے گی، اس نماز کے ذریعے ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، ہم نماز ادا کریں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نمازیں جو ہم ادا کر رہے ہیں، یہ نمازیں کیا اسی طریقے پر ہیں یا نہیں؟ جو طریقہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے، اسی کے مطابق ہیں یا نہیں؟ ہمارے نمازیں ہوں، ہمارے روزے ہوں، ہمارے زکوٰۃ کے نکالنے کا طریقہ ہو، یا ہمارے حج کرنے کا طریقہ ہو، یا ہماری تجارتیں کرنا ہو، یا ہماری شادی بیاہ کے موقع ہو، یا ہمارے جنازے کے موقع کیوں نہ ہو، یا ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے اولاد کے تقریبات ہوں، یہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط طریقے پر ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف اگر ہم نیکی سمجھ کر یا اپنی منمانی سمجھ کر بھی اگر ہم عمل کریں گے تو یہ عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ کے پاس مردود ہوگا، مردود ہوگا، مردود ہوگا۔ اگرچہ کہ وہ دیکھنے کے لیے نماز ہی کیوں نہ ہو، دیکھنے کے لیے وہ روزے ہی کیوں نہ ہو، دیکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی، آپ یہ سارے خطبے کو سامنے رکھ کر دیکھو، اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو کیا غلط کرتا ہے؟ نہیں، مگر وہی آدمی لگاتار روزے رکھتا ہے ایک بھی ناغے کیے بغیر، کیا نیکی ہے؟ کیا اس سے ثواب حاصل ہوگا؟ کیا اللہ کے حضور میں یہ قابل قبول ہوگا؟ نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، مگر وہی آدمی راتوں کو سوئے بغیر نماز پڑھ رہا ہے،
راتوں کو سوئے بغیر 3 دن کے اندر روزانہ یہ قرآن ختم کر رہا ہے، تو کیا یہ نیکی ہوگی؟ کیا یہ عمل ہوگا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی علی الاعلان کہتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ عبادت کرنے والے عبادت کر کے، روزے رکھنے والے روزے رکھ کے، نمازیں پڑھنے والے نمازیں پڑھ کے تھک گئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، ایسے تھکے ہوئے لوگوں کو تسلا نارن حامیہ، دوزخ کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا۔ روزے رکھ کر تھکے ماندے ہونے والوں کو، نمازیں پڑھ کر تھکے ماندے ہونے والوں کو، اور قرآن کی تلاوت کر کے تھکے ماندے ہونے والوں کو دوزخ کے آگ و انگاروں میں ڈھکیلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی وہ عبادت نبی کے طریقے کے خلاف ہوگی۔ نبی نے جو بتایا ہے اسی پر عمل کرنا ہوگا، اس کے خلاف من و عن اپنے خینچی کی طرح استعمال ہونے والی زبان کو استعمال کر کے وہ عبادت حق ثابت کر دیں یا نہ کر دیں۔ اگر عبادت نبی کے خلاف ہے تو ختم۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے ہمیں، نبی نے جو طریقہ ہمیں بتایا، اسی میں نجات ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کام ہم کریں گے، چاہے وہ کسی کا حوالہ کیوں نہ دیں، ہم امام کا حوالہ دیں، عالم کا، حافظ کا، مفتی کا یا اور کسی کا حوالہ دے کر ہم عمل کریں، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ قابل قبول وہی عمل ہوگا جو ہمیں دلیل مل جائے نبی کا طریقہ ہے، جو ہمیں دلیل مل جائے قرآن کے اندر کہ اللہ نے اس بات کا، اس کام کا ہمیں حکم دیا ہے، وہی عمل ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ بقیہ سب کے سب دیکھنے میں کیوں ہی نیکی نہ ہو، وہ مردود ہے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ بس انہی چند الفاظ سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اے اللہ تیری اور تیرے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھ سے اور تیرے نبی سے آگے بڑھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ضائع جانے والے، مردود ہونے والے عمل کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل میں نبی کے طریقے کو ڈھونڈنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی کے طریقے جس عمل میں نہیں ہیں، اگرچہ کہ وہ عمل ہمیں کتنا بھی محبوب کیوں نہ ہو، اس عمل کو ہم چھوڑنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رعوف رب حلیم۔